السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ ان محمد معہ و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے دوستو، بیان تقریر غور سے توجہ سے کہ محترم بزرگ اور دوستو، حالات کے موافق اور مخالف آتے ہی رہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں بھی نرم اور گرم حالات آتے ہیں۔ قوموں کو زندگی میں بھی آسانیاں اور سختیاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی نعمت سے نوازا۔ یہ دین ہمیں پوری زندگی کے لیے اور زندگی کے تمام حالات کے لیے کھلی ہدایت دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے رہنمائی اللہ کے دین میں موجود نہ ہو، کہ چنانچہ آرام اور آسانیوں کی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور پریشانیوں اور مشکلوں میں ہمارا طریقہ کیا ہو یہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور ہم ہر حال میں دین کی رہنمائی کی طرف رجوع کریں اور ہر حال میں اللہ کی ہدایتوں سے روشنی حاصل کریں۔ عزیزوں اور دوستو، اس وقت الگ الگ وجہوں سے ہم اور آپ بہت سخت حالات سے دوچار ہیں، کہ کچھ تو یوں ہی امن و امان کا ماحول ختم ہو رہا ہے، پھر خاص طور پر ہمارے لیے حالات اور زیادہ سخت ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں ایک واقعے سے رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ غیر اسلامی دیشوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو دشمن طاقتور تھا، حالات خطرناک تھے۔ ایسے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ میں تم کو اور تمہارے ساتھ جو دوسرے مسلمان ہیں ان سب کو حکم دیتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی اللہ کا تقوی دشمن کے خلاف سب سے بہتر ساز و سامان ہے، اور یہی لڑائی کی بہترین چال ہے۔ کہ بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت کم نہ تھی۔ ایسے موقع پر کوئی کمانڈر اپنے سپاہیوں کو جو مشورہ بھی دیتا، اس سے بالکل الگ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کو دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اس کی ناخوشی سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کی تائید اور حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی حفاظت اور مدد ہے۔ یہ نہ ہو تو بڑے سے بڑے ساز و سامان سے بھی کام نہیں چل سکتا، اور یہ حاصل ہو تو معمولی طاقت کے ساتھ بھی اپنے سے کئی زیادہ طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ کا ذکر فکر ہو اور اللہ سے بالکل یہ اللہ کا ڈر خوف رکھو، تو بالکل یعنی اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو بالکل یعنی سامنے والے بالکل ڈر جاتے۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی حال میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت اور اس کی مدد سے محروم نہ ہونے دے، اور اس کے لیے بہرحال تقوی کی ضرورت ہے۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نصیحت فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو، تم لوگ دشمن سے حفاظت کا جتنا خیال رکھتے ہو، اس سے زیادہ اپنے کو گناہوں سے بچانے کا خیال رکھنا، اس لیے کہ تمہارا گناہ خود تمہارے لیے تمہارے دشمن سے زیادہ خوفناک ہے۔ تو مسلمان اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے دشمن اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ کی تائید اور مدد سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ہم کبھی ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو۔
اس لیے نہ ہم تعداد میں ان کے برابر ہے اور نہ ساز و سامان میں. ایسے حالت میں اگر ہم گناہ اور نافرمانی میں بھی ان کی سطح پر آ جائے تو ان کی طاقت ہم سے بڑھ جائے گی. لیکن اگر ہم گناہ اور نافرمانی سے دور رہے تو ہم ان پر غالب ہوں گے، اور یہ غلبہ طاقت کی زیادتی کی وجہ نہیں بلکہ گناہ اور نافرمانی سے دور رہنے کی وجہ ہوگا. تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر کر دو لائک شیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.